میں آپ کے سامنے دو فکر پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک فکر حسینی اور ایک فکر یزیدی. امام حسین کی فکر کیا تھی اور یزید کی فکر کیا تھی؟ اس کو دو لفظوں میں سمجھا دوں تو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. حسینی فکر یہ تھی کہ آخرت اچھی ہو، اور یزیدی فکر یہ تھی کہ آخرت خراب ہو، دنیا اچھی ہو. یزید اپنی دنیا اچھی کرنا چاہتا تھا اور حسین اپنی آخرت اچھی کرنا چاہتے تھے. اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ سب سے پہلے انسان کی فکر خراب ہوتی ہے، سوچ. اور جب اس کی سوچ خراب ہو تو پھر اس کے بعد وہ تباہی کے دہانے پر چلا جاتا ہے. اگر بری سوچ ہے تو، اور اگر اچھی سوچ ہے تو پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. اگر ہم پوری دنیا کا اس وقت جائزہ لیں تو دنیا سوچ بدلنے ہی پر تلی ہوئی ہے. فکر بدلو، انسانوں کی سوچ بدلو. الیکٹرانک میڈیا پر جتنا خرچ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر جتنا خرچ کیا جا رہا ہے، وہ سب فکر بدلنے کے لیے. اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی فکر بھی اتنی بدل گئی کہ وہ مسلمان جو کل تک گناہ سے بچنا اپنے لیے لازم سمجھتا تھا، آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یار آج کے دور میں اس کے بغیر چلتا نہیں کر رہا ہے. وہ ایک مثال دوں گا پھر بات آگے کی طرف. 50 سال پہلے بیٹی کو کوئی دیکھ لے تو آنکھ نکالنے کا جذبہ تھا، اور آج سچویشن کیا ہے؟ شادی نہیں ہوئی، صرف رشتہ طے ہوا ہے. باپ ماں اپنی بچی کو اپنے منگیتر کے ساتھ، فیانسی کے ساتھ گھومنے بھیجنے کے اندر کوئی آر محسوس نہیں کرتے. کہتے ہیں اس سے دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. شریعت زیادہ جانتی ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رشتے خراب ہو جاتے ہیں. تو کل تک جس چیز کو گناہ سمجھا جاتا تھا، آج وہ دور کی ضرورت بن گئی، فکر بدل گئی. آپ دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں، اس وقت آپ کی فکر بدلی جا رہی ہے. اور اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. پہلے فکر بدلتی ہے، سوچ بدلتی ہے. امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے جان دے کر وہ سوچ جو مدینے سے چلی تھی، اسی سوچ کو ہم تک منتقل کیا انہوں نے کہ یہ دنیا چند دنوں کی ہے. کیا دنیا کا اقتدار، کیا دنیا کی چیزیں، کیا دنیا کی نعمتیں، کچھ بھی نہیں. اگر قدرت اپنی طرف سے عطا فرما دے تو اس کی قدر کرو، لیکن اس نعمت کو پانے کے لیے کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی کی آبرو پر ہاتھ نہ ڈالو، کسی کے مال پر ہاتھ نہ ڈالو، کسی کی جان پر ہاتھ نہ ڈالو کہ نہیں مجھے تو یہ دنیا کا ٹھاٹ ماٹ چاہیے اور جاہو جلال چاہیے. یزید نے یہی کیا. اس کی نگاہوں سے آخرت جو ہے وہ اجل تھی، بس یہ دنیا 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 دنیا. قرآن نے اقتدار پر آنے والوں کی جو رسپانسبلٹیز عطا فرمائی، اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ اگر کسی کو قوم کا سربراہ بنائے یا ملک کا سربراہ بنائے، اگر وہ مسلمان ہے اور اقتدار عطا کرے، تو اس کی پہلی رسپانسبلٹی کیا ہے اسے قرآن نے بتایا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر او کما قال. تو یزید نے جو ظلم کیا تاجدار کربلا پر یا اہل بیت پر، وہ آخرت سے بے خبر تھا اور قدرت کی پکڑ سے بے خبر تھا. اور جب بے خبری کے اندر اقتدار کے نشے میں مست ہو کر کوئی ظلم کرتا ہے، انجام سے بالکل بے پرواہ ہو کر،
تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جو یزید کا انجام ہوا، جس دردناک موت سے وہ گزرا، آج کہاں اس کی قبر موجود ہے کسی کو خبر تک نہیں. لیکن بچہ جانتا ہے کہ حسین کربلا میں آرام کر رہے ہیں. بچہ جانتا ہے. اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں. کچھ چیزوں کو مسلمان گناہ سمجھتے ہیں، جیسے زنا کو مسلمان گناہ سمجھتا ہے، چوری کو مسلمان گناہ سمجھتا ہے، کسی کے مال کھا جانے کو مسلمان گناہ سمجھتا ہے، ماں باپ کو ستانا گناہ سمجھتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جسے مسلمان گناہ نہیں سمجھتا اور کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ ہے ظلم. یزید کی بھی سوچ بدل گئی تھی کہ جب پوری دنیا میری بیعت قبول کر رہی ہے، اب یہ چند لوگ نہیں مانتے تو ان سے تو مقابلہ کرنا چاہیے. سوچ بدل گئی تھی، اور اس سوچ کی بدلنے کی وجہ سے ظلم کے لیے وہ تیار ہوا. تو یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب انسان کسی پر ظلم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ اسی وقت تیار ہوگا جب اس کو اقتدار مل گیا ہو، جب اس کے پاس فوج ہو، جب اس کے پاس سرمایہ ہو، جب اس کے پاس طاقت ہو، جب اس کے پاس توانائی ہو، تب وہ کسی پر ظلم کرتا ہے. اور سامنے والے کو کمزور تصور کرتا ہے، خود طاقتور اور سامنے والے کو کمزور. اب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیجئے، کیا اللہ سے بڑھ کر کے بھی کوئی طاقتور ہے؟ جواب دیجئے آپ. لیکن میرا مولا فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ رب کی شان ہے. اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ صبح سے لے کر رات تک رب کی نافرمانی کرتے ہیں. روزی وہی دے رہا ہے، زندگی وہی دے رہا ہے، آنکھوں کی روشنی وہی دے رہا ہے، لیکن قربان میرے رب کی عظمت پر کہ یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں مہلت دیتا ہے. میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا، میں اسے معاف کر دوں گا. ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اور اگر کوئی کسی پر ظلم کرے اور سامنے والا مظلوم ہو گیا، اب سنیے حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچو کہ اس کی آہ سے عرش ہل جاتا ہے. میں یزید کا بھی تھوڑا سا مسئلہ، اور دوسرا اسٹیشن پر ٹرین میں لٹکتے ہوئے ہمارے وہ نوجوان جو سفر کرتے ہیں، کوئی یہاں سے اندھیری جا رہا ہے، کوئی کلیان جا رہا ہے، کہیں پر تو دروازے پہ لٹکنے والے وہ کچھ لوگ جو پلیٹ فارم پر چکر لگا دے، کوئی مارتے ہوئے گاڑی چلی جاتی، نکل جاتی. کوئی ہاتھ گاڑی والے پر ظلم کر رہا ہے، کوئی سائیکل والے پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی کس پر ظلم کر رہا ہے. ظلم کبھی نہ کرو. اور یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا، بہت کام آئے گا یہ جملہ. اللہ کفر کو تو گوارا کر لیتا ہے لیکن ظلم کو گوارا نہیں کرتا. کفر کو گوارا کر لے گا، وہ ظلم کو گوارا نہیں کرے گا. اتنی خطرناک چیز ہے ظلم کرنا. یعنی اس کو میں دوسرے اینگل سے سمجھاؤں کہ آپ کسی کو کمزور سمجھ کر کے اس پر ظلم کر رہے ہو، لیکن وہ ہے تو خدا کا بندہ. تو کیا آپ نے یہ سمجھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں؟ ارے اس کے پیچھے خدا ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے. اس لیے کبھی کسی پر ظلم، زیادتی قطعی طور پر نہ کریں. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ظلم کرنے والے کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. ایسے ہی تمہارا رب پکڑتا ہے، بستی والوں کو پکڑتا ہے جب وہ ظلم کرتے ہیں، اور بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ترین ہے، بہت سخت ترین. اور وہ جسے پکڑ لے دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی، کوئی نہیں چھڑا سکتا. نہ یزید کو اس کی فوج بچا سکی، نہ اس کے اعوان و انصار بچا سکے،
نہ کوئی اسے بچا سکا، اس لیے کہ جب قدرت کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اور یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا، بہت کام آئے گا۔ کسی کو ستانے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا کیا اس کے پیچھے کوئی ہے، تو آپ کو پتا چلے گا یہ بندہ خدا کا ہے اور اللہ اس کا مالک ہے۔ ہم تو اس کو نہیں ستاتے جس کے پیچھے پولیس ہو، جس کے پیچھے یہ منسٹر ہو، جس کے پیچھے طاقت ہو، نہیں اس کو نہیں ستاتے، یار اس کے وہ پریشان کر دے گا۔ ارے میاں، ہر بندے کے پیچھے خدا ہے، خدا ہے۔ اور اللہ نے کسی کو پیدا کر کے حوالے نہیں کر دیا۔ اگر یزید نے سوچا ہو کہ یہ 72 ہیں، ان کے پیچھے ابھی کون ہے، ابھی تو میں ان کو گھیر کر کے ختم کر دوں گا، اسے نہیں معلوم تھا کہ ان کے پیچھے اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، اسے بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے آپ۔ ایک بادشاہ کسی سفر کے لیے روانہ ہوا، سیر و تفریح کے لیے نکلا، سمندر کے کنارے کی طرف وہ سیر کر رہا تھا تو تھوڑے سے ڈسٹینس پر ایک جھوپڑی نظر آئی۔ وہ جھوپڑی کے پاس جا کر کے دیکھا تو وہاں کا ویو بہت اچھا تھا، تو بادشاہ نے سوچا کہ چلو یہاں پر میں اپنا محل بنا لوں، یہاں کا ویو بہت اچھا ہے، کبھی یہاں آ جایا کروں گا۔ تو بادشاہ نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جھوپڑی کس کی ہے؟ کہا ایک بڑھیا ہے، اس کی جھوپڑی ہے۔ کہا اس سے پوچھو کہ یہ جھوپڑی بیچے گی وہ، تو لے لیتے ہیں، پھر اس کو ختم کر کے پھر یہاں پر اپنا محل بنا لیتے ہیں۔ بڑھیا سے پوچھا گیا، بڑھیا نے کہا کہ میری پوری زندگی تو اسی جھوپڑی میں گزری، اب اس جگہ سے مجھے پیار ہو گیا ہے، میں یہیں آتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، اب اس عمر میں بڑھاپے کے اندر میں کہاں جا کر کے سیٹ ہونے کی کوشش کروں گی، تو میری جھوپڑی کو یہی رہنے دو، آپ کو کہیں بازو میں ادھر ادھر بنانا ہے تو بنا لو، اس کو ادھر ہی رہنے دو۔ اب بادشاہوں کا مزاج تو بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے نا، میری بات نہیں مانی، بس یا کر میری بات نہیں مانی، ایک بڑھیا ہو کر کمزور ہو کر بادشاہ کی بات ٹکرا دی، دماغ خراب ہوا اس کا۔ اب وہ بیچاری مزدوری کے لیے جاتی تھی، صبح کچھ کما کر کے آتی تھی، کچھ خرچ لے کر کے آتی تھی اور کھاتی پیتی تھی۔ میں نے جب یہ پڑھا نا تو مجھے خود کو حیرت ہوئی کہ وہ بڑھیا بھی کتنی عظیم تھی کہ مانگ کر نہیں کھاتی تھی، محنت کر کے کھاتی تھی۔ بڑھیا بھی کتنی عظیم تھی کہ مانگ کر نہیں، بڑھاپے میں بھی محنت کر کے کھانا پسند کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو گئی محنت کرنے کے لیے، جب پلٹی تو دیکھا اس کا جھوپڑا فنش اور بادشاہ کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ جملہ سنیے گا، اس بڑھیا نے جب دیکھا کہ اس کا جھوپڑا وہاں پر نہیں ہے اور توڑ دیا گیا ہے تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ بھلا بادشاہ سے مقابلہ وہ کیسے کر پاتی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلح بچھایا، ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا کی، اے اللہ، جب میرا جھوپڑا توڑا جا رہا تھا تو میں تو یہاں پر نہیں تھی، تو کہاں تھا، تو کہاں تھا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کے جتنے محل جن جن ملکوں میں تھے سارے محل گر کر کے ختم ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے، کبھی کسی اللہ کے بندے کو حقیر نہ سمجھو، کمزور نہ سمجھو، اس کے پیچھے اللہ عز و جل ہے۔ اللہ نے پیدا کر کے کسی کے حوالے نہیں کر دیا، وہ کل بھی خدا کا بندہ، آج بھی خدا کا بندہ اور ہمیشہ خدا کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو ظلم اتنی خطرناک چیز ہے جس کا انجام یزیدیوں کے انجام سے آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ اللہ نے کتنا سخت ترین انجام ان کا فرمایا۔ اور یہاں دوسرا پہلو میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سامنے تو کردار ہے نا۔ اللہ جب کسی کو طاقت دے، دولت دے، اقتدار دے، شہرت دے، تو ہمیشہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کمزوروں پر شفقت فرمائے اور کمزوروں کو اٹھائے۔ اب میں ایک ایسی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ کبھی اس کو رد نہیں کر سکیں گے، کبھی رد نہیں کر سکیں گے۔ ہر پریشان حال دکھی انسان جب سوچتا ہے، غریب ہے، سوچتا ہے کہ میری بگڑی بن جائے، تو اللہ والوں کے آستانے پہ چلا جاتا ہے اور پھر ان کے صدقے میں اللہ عز و جل کام بنا دیتا ہے۔ اب وہ ہوتے ہیں ولیوں کے ولی، عظیم مقام ہوتا، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا دے کام ہو جائے، اتنا اونچا مرتبہ۔ لیکن قربان جائیے، ہر ولی،
ہر کمزور کو اٹھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کبھی بھی کسی ولی نے کسی کمزور کو گرایا نہیں. ہر کمزور کا ماوا ملجا مسیحا بن کر وہ اس دنیا میں تشریف لائے, اور اللہ نے جتنی بھی قوت عطا فرمائی ان قوتوں کا استعمال کمزوروں کو اٹھانے میں ہی انہوں نے خرچ فرمایا. تو طاقت کا مطلب یہ ہے کمزوروں کو اٹھاؤ, اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ کمزوروں کو اٹھاؤ. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, اب تلاش کیجیے کمزوروں کو. کسی کو ہاتھ گاڑی دلا دو, کسی کو کمال بھر دو, کسی کو کیا کر دو, کسی کو کیا کر دو, اٹھاؤ کمزوروں کو. اللہ نے دولت دی, اور یہ نہ سمجھنا کہ آپ کی دولت میں آپ کا حق ہے, صرف آپ کا حق ہے نہیں. قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, اور ان کے مال میں ان کا بھی حق ہے جو بے روزگار ہیں. آپ کے مال میں صرف آپ کا حق نہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان کا بھی حق اللہ نے ان کے مالوں کے اندر رکھا ہے. اپنے مال سے ان کو اٹھاؤ ان کو. کوئی بیمار ہے, جاؤ جا کر کے مزاج پرسش کرو, دوائیں دلا دو, خبر گیری کرو. آپ کو دولت اللہ نے دی ہے اور اقتدار آپ کو دیا ہے, تو آپ کسی کی سفارش کرو, کسی کی مدد کرو, کسی کا کام بنا دو. یہ نہیں کہ آپ کو اللہ نے اقتدار دیا ہے تو آپ کسی پر ظلم کرو یا زیادتی کرو, نہیں, آپ سفارش کرو. سب سے بڑی مصیبت کی جگہ قیامت ہے. توجہ چاہوں گا, بس یہ آخری بات. سب سے بڑی مصیبت کی جگہ, امتحان کی جگہ آخرت ہے, اور وہاں جو کامیاب ہو گیا بس وہ کامیاب. اور قیامت میں صرف ایک ذات کی سنوائی ہوگی, وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ان کی سنوائی ہوگی. ہر کوئی ڈر رہا ہوگا, حضور کی بات کو اللہ سنے گا. اب سنیے, اللہ عز و جل نے اس سخت ترین حالات کے اندر کس کو عزت عطا فرمائی, کس کو مرتبہ عطا فرمایا, تو فرمایا گیا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کہ یہ محشر اسی لیے ہے کہ حضور کی عظمت دکھائی جائے کہ محبوب کا مقام میرے نزدیک کیا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کریں گے؟ قربان جائیے, ہر کمزور کی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, پیاسے کو پانی پلائیں گے, پل صراط پر جو ہوگا اس کے لیے دعا کریں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. گویا حضور نے مزاج عطا فرمایا, کمزوروں کو اٹھاؤ, کمزوروں کو گراؤ نہیں, ظلم نہ کرو. ظلم کا انجام بہت خطرناک.